تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک۔ آج کی ویڈیو میں ہم رمضان اور تراویح کی نماز کے متعلق دیکھیں گے۔ کیا تراویح نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے؟ اس کا مختصر سا جواب ہے نہیں، تراویح نہ تو فرض ہے نہ ہی واجب ہے، تراویح سنت ہے۔ ایسی سنت جس پر عمل کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ہے، یعنی اس پر عمل کرنے کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن اگر یہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو اسے چھوڑنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ تراویح سے متعلق ایک واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا، چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کا اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہ رہی تھی۔ لیکن اس رات آپ برآمد ہی نہیں ہوئے، بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی۔ تراویح فرض ہے یا سنت، یہ بتانا کیوں ضروری تھا؟ یہ بتانا اس لیے بہت ضروری تھا کیونکہ بہت سے لوگ تراویح پڑھنے کی غرض سے عشاء کی نماز ہی ترک کر دیتے ہیں، یا پھر بہت سے لوگ تراویح پڑھنے کی غرض سے عشاء کی نماز صحیح پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں، فرض سب سے اہم ہے۔ فرض نمازیں سب سے پہلے آتی ہیں۔ اب یہاں آپ سے یہ ہرگز نہیں کہا جا رہا کہ تراویح کی کوئی اہمیت نہیں یا اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ بدعتوں والے معاملات میں ہم جیسے جوش و خروش سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہی عبادت کر رہے ہیں، ویسے ہی جوش و خروش سے ہمیں سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں صحت والی زندگی دی ہے تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ تراویح کا اہتمام کریں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی فرض نماز ہے۔ اگر اسے پورا ادا کیا گیا ہو تو باقی نمازیں اس کے لیے نفل لکھ دی جائیں گی۔ اگر انہیں پورا نہیں ادا کیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو کیا تمہیں میرے بندے کے کوئی نفل ملتے ہیں؟ اس نے اپنے فرائض میں جو کوتاہی کی تھی وہ ان نوافل سے پوری کرو، پھر دوسرے اعمال کا حساب بھی اسی انداز سے ہوگا۔ قیام اللیل اور نفلی سنت مستجب عبادتوں کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہم نے پچھلے صفحے پر پڑھی ہے، اس حدیث سے ہم نفلی نمازوں کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تہجد، تراویح، نماز چاشت، ان نمازوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ ان نمازوں کی مدد سے ہماری فرض نماز میں ہوئی کوتاہیاں پوری ہوں گی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکیں کہ ان کی فرض نمازیں پوری ہیں؟ کتنی فرض نمازیں ہیں جو ہم نے پچھلے سالوں میں چھوڑی ہیں؟ کتنی فرض نمازیں ہیں جو ہم نے صحیح سے ادا ہی نہیں کی ہیں؟ اتنی ہیں کہ شاید اب گنتی میں بھی نہ آئیں۔ اس لیے یہ تہجد کی نماز، یہ تراویح کی نماز ہمارے لیے گولڈن موقع ہے کیونکہ قیامت کے دن فرائض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے اور آپ کو کوئی اور مسئلہ درپیش نہیں ہے تو کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تراویح کی نماز سے ملنے والا اجر ہی روز محشر ہمیں بچا لے۔ ہماری کون سی نیکی ہمارے کب اور کیسے کام آ جائے یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قیام اللیل، تہجد اور تراویح میں کیا فرق ہے۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد اگر آپ مثال کے طور پر کہہ لیجئے کہ 8 رکعت پڑھ کر وتر پڑھتے ہیں تو اسے تراویح کہتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر آپ 8 رکعت پڑھ کر آپ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں قیام اللیل۔ عشاء کے بعد اگر آپ رات کے آخری حصے میں 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں تہجد۔ اور بے شک تہجد کے لاکھوں کروڑوں فوائد ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تہجد اور تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ علماء کرام کی اکثریت کا یہی کہنا ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد اگر کوئی انسان رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد بھی پڑھنا چاہتا ہو، یعنی مزید کچھ اور نوافل پڑھنا چاہتا ہو، تو وہ بالکل ایسا کر سکتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ پھر وہ وتر کی نماز تہجد کی نماز کے بعد ہی ادا کرے، یعنی 3 رکعت وتر پھر وہ تہجد کے بعد ہی کے لیے رکھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ رمضان میں تراویح، تہجد اور قیام اللیل کی کیا فضیلت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب بھی سنت کی بات آتی ہے تو ہم جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں اور ایسے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں کہ سنت کا وقت ہی گزر جاتا ہے۔ اب جیسے یہ رمضان ہے، ہمارے پاس کتنا بڑا موقع ملا ہے، ہمیں کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم اس مہینے تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ تو اس مہینے میں کیا ہمیں بیٹھ کر اس بات پر لڑنا چاہیے کہ میں کیوں تراویح پڑھوں یا عبادت کرنی چاہیے؟ یہی نقصانات ہوتے ہیں بدعتوں کو فالو کرنے کے۔ بدعتیں ہمیں اتنی تھکا دیتی ہیں کہ جہاں سنت کی باری آتی ہے وہاں ہم نڈھال ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اتنا بڑا موقع ہمیں دے رہے ہیں تو اسے موقع پر ہمیں اس کشمکش میں پڑے ہیں کہ تراویح پڑھیں یا چھوڑ دیں، تہجد پڑھیں یا چھوڑ دیں۔ ضرور پڑھیں، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ گولڈن چانس ہے ہمارے پاس۔ اگر تراویح کے فرض ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ پڑھانا جاری رکھتے۔ اس لیے اسے مت چھوڑیں، کیونکہ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں رمضان نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا تراویح کی 20 رکعات فکس ہیں؟ چونکہ تراویح فرض سے ہٹ کر ہے اور فرض سے ہٹ کر جو بھی عبادت ہو اس میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ جتنا بآسانی کر سکے اتنا کرے۔ یعنی آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، 8 بھی، 11 بھی، 20 بھی، جتنی آپ میں ہمت ہے۔ البتہ اگر آپ سنت کا طریقہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس پر حدیث میں یہ آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے پوچھا کہ نبی رمضان میں رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ آپ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 رکعت پڑھتے، پھر آخر میں 3 رکعت وتر پڑھ لیتے۔ اب یہاں بجائے اس کی کہ ہم یہ بحث کریں کہ فلاں عالم تراویح کی 20 رکعت کا کہتے ہیں اور فلاں 8 کا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جتنی رکعت بآسانی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھ لیں۔ اگر 20 پڑھنی ہے 20 پڑھ لیں، اگر 11 پڑھنی ہے تو 11 پڑھ لیں۔ اگلا سوال، عورتیں گھر میں کیسے تراویح پڑھیں؟ وہ عورتیں جو مسجد میں نہیں جا سکتی لیکن پھر بھی تراویح پڑھنا چاہتی ہیں، وہ گھر میں بھی تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ گھر میں اکیلے تراویح پڑھ رہی ہیں تو آپ 2 رکعت کر کے جتنی رکعت پڑھنی ہو وہ پڑھیں گی۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اکیلے تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے قرآن کیسے پڑھا جائے، کیونکہ ہمیں اتنی صورتیں تو آتی ہی نہیں ہیں کہ ہم تراویح میں پڑھ سکیں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ مختلف صحابہ کے بعد حضرت حذیفہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورۃ بقرہ کا آغاز فرمایا۔ میں نے کہا آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع فرمائیں گے، مگر آپ آگے بڑھ گئے۔ میں نے کہا آپ اسے پوری رکعت میں پڑھیں گے، آپ آگے پڑھتے گئے۔ میں نے سوچا اسے پڑھ کر رکوع کریں گے، مگر آپ نے سورۃ النساء شروع کر دی۔ آپ نے وہ پوری پڑھی، پھر آل عمران شروع کر دی، اس کو پورا پڑھا۔ اگر آپ تراویح کی نماز میں لمبا قیام کرنا چاہتی ہیں اور خوب قرآن پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ مصحف سے دیکھ کر بھی نماز میں سورتیں پڑھ سکتی ہیں اور قیام کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ کی امامت ان کا غلام ذکوان قرآن دیکھ کر کیا کرتا تھا۔ اس دلیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ تراویح کی نماز میں بھی مصحف پکڑ سکتے ہیں اور مصحف سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کی ہمت ہے، آپ قرآن کا کتنا حصہ تراویح میں پڑھتی ہیں۔ آپ تراویح پڑھتے ہوئے اپنے پاس کوئی میز یا کوئی سٹینڈ رکھ لیں جس پر رکوع یا سجدے میں جاتے ہوئے قرآن رکھ دیا کریں، اور جب دوبارہ قرآن میں دیکھ کر پڑھنا ہو تو وہیں سے آسانی سے قرآن اٹھا کر پڑھ لیا کریں، یا پھر موبائل فون سے قرآن پڑھ لیں۔ یہ اب آپ کے لیے ہے کہ آپ کو کیسے آسانی ہے۔ یہی ہے وتر کی نماز جسے ہم نے مسئلے نکال کر مشکل بنا دیا ہے۔ اب بھی اگر آپ کو کسی چیز پر شک و شبہ ہے تو خود اس پر ریسرچ کریں، احادیث کی کتابیں کھولیں اور آپ کو ہر بات کا جواب مل جائے گا۔